أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر اس وقت تک عمل کرتے رہتے تھے جب تک ان کی تبدیلی کا کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ مل جائے۔ اسی نوعیت کے احکام میں سے ایک حکم جو تھا وہ قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا۔ سابقہ شریعت یعنی شریعت موسوی میں مسجد اقصی نماز کے لیے قبلہ تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد اقصی ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں نماز کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہا کفار کے تشدد کی وجہ سے، اور دار ارقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ایکٹیویٹیز کا مرکز بنا، تو آپ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ رہا، لیکن آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سچویشن اور بھی زیادہ گھمبیر ہو گئی کہ مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، اس سے شمال میں مدینہ منورہ ہے، اور فردر شمال میں یروشلم ہے اور مسجد اقصی ہے۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ فرماتے تو آپ کی پیٹھ ہوتی خانہ کعبہ کی طرف، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فالو کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے بھی اسی حکم کی پیروی کی اور مسجد اقصی کی طرف رخ کیا اور مسجد حرام کی طرف بیک کی۔ اب اس سچویشن میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم کی تمہید جو ہے وہ پہلے 14ویں رکوع میں باندھ دی گئی کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تمہارا رخ ہوگا اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اب اس کی روشنی میں بات شروع کی جا رہی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بیوقوف کہیں گے لوگوں میں سے، یعنی بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے کہ جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، البتہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی جانب ڈائریکٹ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ اے مسلمانوں، یوں ہم نے تمہیں ایک واسطہ امت بنایا، ایک درمیانی امت بنایا۔ امت وسط کے 2 مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو درمیانی امت یعنی ماڈریٹ امت، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے اور بقیہ نوع انسانی کے درمیان ایک واسطہ، اس لیے کہ انسانوں اور اللہ کے درمیان واسطہ بنتے تھے اللہ کے نبی، اور انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اب امت مسلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہے،
اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ باقی نوع انسانی اور اللہ کے درمیان ایک واسطے کا کام دے. اور تحویل قبلہ جو تھی در حقیقت تاسیس تھی اس نئی امت کی. اب اس سے قبل اگر یہودیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں لیکن ہمارے ہی فالوورز ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل کا قبلہ وہ تو خانہ کعبہ تھا. لیکن اب اس حکم کے ذریعے سے یہود پر یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو جانے والی ہے کہ یہ ایک نئی امت ہے جس کا ان کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے تمہیں بنایا ایک واسطہ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ لوگوں پر گواہ. انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی ورب کے ساتھ پریپوزیشن کے بدلنے سے معنی بدلتے بھی ہیں اور الٹ بھی ہو جاتے ہیں. جیسے پٹ آن کے معنی پہننا اور پٹ آف کے معنی اتارنا. ابھی ہم نے پڑھا 15ویں رکوع کے آغاز میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. یہ یرغب کیا ہے؟ رغبت. رغبت الہ ہو تو وہ ہے انکلینیشن، کسی کی طرف راغب ہونا، انکلائن ہونا. اور رغبت ان کیا ہے؟ کسی سے منہ موڑنا. تو الہ اور ان سے بدل گیا. اسی طرح شہادت کے معنی گواہی. شہادت لفلان، کسی کے حق میں گواہی دینا، اور شہادت علی فلان، کسی کے خلاف گواہی دینا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے اس لیے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، یعنی لوگوں کے خلاف گواہی دو کل کو اللہ کی عدالت میں. اور یہ کیا فنکشن کیا ہے؟ یہ ایک سرکاری، جیسے حکومت کا پروزیکیوشن کا ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے عدالت میں پلیڈ کرتا ہے اور مجرموں کے خلاف فرد جرم لاتا ہے اور انہیں سزا دلواتا ہے. سورہ نساء کی ایک بڑی زبردست آیت ہے کہ جس میں فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یوں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وَجِينَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے، یعنی مکے والوں کے خلاف. یہ گواہی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ایک نقشہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ دستبرسہ عرض کریں گے کہ اے رب العالمین، تجھے پتا ہے کہ میں نے ان سے ایسا نہیں کہا، بلکہ میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ نے گواہی دی کہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ تیرے ساتھ کسی کو مجھے شریک بنائے، یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہے. تو کیس سخت ہو گیا نا ان کے خلاف. اور اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے اس واسطے نے، یعنی نبیوں سے تو اس کی کوئی خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ہم سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی امت ہمارے خلاف استغاثہ کر دے کہ اے اللہ، جن کے پاس تیرا کلام تھا، جن کے پاس تیرے نبی کی سنت تھی، انہوں نے وہ پیغام ہم تک صحیح طور پر پہنچایا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو الاؤنس ملے گا اور مجرم کون بن جائے گا؟ میں اور آپ. تو یہ ہے واسطہ امت. اور یوں ہم نے تمہیں ایک واسطہ امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی کیسے دی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات کو بیان فرمایا اور ایک بڑا عجیب سوال کیا، الا هل بلغت، بھائی بتاؤ میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. بہت بڑا مجمع تھا. پھر آپ دائیں مڑے، الا هل بلغت،
میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ پھر یہ 3 جواب ملے. پھر آپ بائیں مڑے, اللہ بلغت, میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ اور جب یہ گواہی حاصل کر لی تو پھر اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پورا پورا پہنچا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو یہاں موجود ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. یوں کیا ہوا؟ رسالت کی وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے اتر کر امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ گئی, اور یہ واسطہ جو ہے یہ اب ایک سٹیپ نیچے منتقل ہو گیا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کو جس پر آپ تھے, یعنی جس کی طرف آپ رخ کیا کرتے تھے, ہم نے اس کو نہیں بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ, مگر ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ ہم جانیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے. یعنی اس تعصب کی بنیاد پر, یعنی کوئی مسلمانوں میں سے ایسا ہوتا کہ جو کہتا کہ نہیں ہم بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے, ہم تو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کریں گے. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اپنی خواہش کے خلاف یروشلم کی طرف رخ کیا. اب دوسرا امتحان آ گیا کہ کوئی بنی اسرائیل میں سے اگر اسلام لایا تھا اس خوش فہمی میں کہ یہ ہمارے ہی فالوورز ہیں, اب اس کے لیے امتحان آ گیا کہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے کہ نہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور ایسا کرنا آسان ہوگا مگر صرف انہی پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اچھا, اب یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اصل قبلہ یہ تھا, تم غلطی سے ادھر منہ کرتے رہے ہو, اور جو تم نے نمازیں غلط پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے تمہارا رخ ادھر کرایا کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں. یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق تو بہرحال خانہ کعبہ ہی سے تھا. وہ ابراہیمی قبلہ, اسماعیلی قبلہ, وہ تو وہی تھے. لہذا حضور کی بھی ذاتی خواہش یہی تھی کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ کا حکم ہے. لیکن آسمان کی طرف آپ دیکھتے تھے کہ کب حکم آئے گا کہ ہم اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے نبی ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے ہیں, یعنی نوٹ کرتے رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, لیجئے تو ہم قبلے کو پھیرے دیتے ہیں as per your desire. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, پھر جمع کے صیغے میں فرمایا جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف پھیرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے, لَيَعْلَمُونَ, خوب جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ یہ حکم ان کی رب کی طرف سے سچا حکم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے نا واقف نہیں ہے. یعنی ان کی کتابوں میں یہ بھی درج تھا کہ پہلے آخری نبی جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے, پھر اللہ کا حکم آئے گا اور پھر وہ قبلہ جو ہے اپنا تبدیل کریں گے. لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی, ضد اور جان بوجھ کر سچی بات کو جھوٹا کہنا کیونکہ انہوں وتیرہ تھا. یعنی سوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگتے کو جگایا نہیں جا سکتا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور تم اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ پھر بھی وہ کبھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے.
وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اب آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ ہے مسجد اقصی، لیکن ایک اس کی اس دیوار کی طرف منہ کرتا ہے، دوسرا اس کی دوسری دیوار کی طرف منہ کرتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو تم بہت زیادتی کرو گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی اہل کتاب، اس حکم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آئے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر کسی کے لیے، یعنی ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، پس آپ نیکیوں میں سبقت لے جائیے. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو اکٹھا کر لے گا. یعنی دیکھیے کہ دنیا میں مسلمان جس کونے میں بھی آباد ہیں وہ اس قبلے کی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی خانہ کعبہ سے مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، امریکہ میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں، ہندوستان میں رہتا ہو یا ملائیشیا میں، چین میں رہتا ہو یا جاپان میں، جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اس کا رخ کدھر ہوگا؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو یوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم سب کو جمع کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اچھا، ایک ہے اصولی بات کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. ایک ہے حکم. اصول کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو. تو جب اصول پرستی جو ہے کسی پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر لازماً وہ ڈویژن اور ڈائیورسٹی کی طرف مائل ہوتا ہے. یعنی توحید، اللہ پر ایمان انسان میں ڈائیورسٹی پیدا کرتا ہے، جبکہ ایمان بالرسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا اتباع امت میں اتحاد پیدا کرتا ہے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کہ خواہ ادھر منہ کر لو، خواہ ادھر منہ کر لو، اوپر کر لو، نیچے کر لو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی طرف رخ ہوگا. لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا کیا ہے؟ یہ اصل میں اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کا حکم ہے، لہذا اس حکم کی پیروی میں جب ہم کرتے ہیں تو اتحاد پیدا ہوتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پھر جمع کس جگہ میں، اور تم جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ظالموں کے، انہوں نے تو باتیں بناتے ہی رہنا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرنا. وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرنا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں اور اس لیے کہ تم راہ پالو، تم میرے حکم کی پیروی کرو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا ایک رسول تمہارے اندر تم ہی میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، یعنی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی 15ویں رکوع میں، اب اس کے قبولیت کا یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو ہم نے تمہارے اندر اے مسلمانوں
اپنا ایک پیغمبر بھیج دیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ ٹیچ کرتا ہے، تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی نہ جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بڑی زبردست آیت ہے کہ تم اللہ کو بھلا دو گے، اللہ تمہیں اگنور کر دے گا، جبکہ اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں 18 رکوعوں میں بنی اسرائیل کے ساتھ وہ سارا جو تھا ڈائلاگ وہ ختم ہو گیا۔ اب امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، but you have no idea، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی ویسے تو کوئی بھی مسلمان، کوئی شخص مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اس کی روح کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، ہم ان میں سے کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تو تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صبر، جھیلنا، برداشت کرنا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ، تمہیں کہاں کہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کچھ دے کر، خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ تھریٹس بھی آئیں گے اور بالفعل نقصان بھی ہوگا، اور یہ کئی طرح سے ہوتا ہے، کبھی ایمان لانے پر ہوتا ہے، کبھی ایمان پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، صحابہ کرام نے حضور کو جوائن کیا، تو ان پر جو امتحان آیا وہ ایمان پر استقامت کا امتحان تھا۔ ڈٹے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں، کہیں کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ پریشر کیا تھا؟ الگ ہو جاؤ اس سے، نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اسی پر مارے پڑیں اور انہوں نے جھیلی اور برداشت کی۔ پھر جب اللہ کا دین غالب ہو گیا، پھر بھی یہ امتحان جاری رہے گا، لیکن اب امتحان کیسے آئے گا؟ دین پر عمل کرنے پہ آئے گا۔ دین کے کسی بھی حکم پر جب آپ عمل کرنا چاہیں گے تو تھریٹ آئے گا۔ دین کا حکم ہے سود چھوڑ دو، تھریٹ آئے گا تو ہاں پھر کاروبار کیسے چلے گا۔ دین کا حکم ہے کہ بددیانتی چھوڑ دو، پھر خیال آئے گا تو سارے دوسرے جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں وہ تو سارے 2 نمبریاں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس تو گاہک ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے I got to leave it، خواہ بھوک آئے، خواہ تنگی آئے، خواہ تھریٹ آئے، خواہ نقصان ہو، کرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں چلنے پر مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، دھمکیاں آئیں گی، سب کچھ جھیلنا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی وہ پکار اٹھے بے شک ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف کسی کے مرنے کے لیے نہیں ہے. ان پر جب کوئی مصیبت آئی، جب کوئی نقصان ہوا تو نے کہا کہ کہیں نہیں گیا. یعنی یہ اصل میں جو اس کا اصل سینس ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو انسان اس نقصان کو منسوب کرتا ہے ذرائع کی طرف، اسباب کی طرف اور اشخاص کی طرف. اور جب انسان اسباب اور ذرائع اور اشخاص کی طرف کسی نقصان کو منسوب کرتا ہے تو اسے سوائے پریشانی، رونے دھونے اور اف اور بٹ کے اسے کچھ نہیں ملتا. کاش ایسا نہ ہوتا، کاش وہ یہ نہ کرتا، کاش ایسا ہو جاتا، یہ اس نے کیا ہے، یہ سارا قصور اس کا ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے. لیکن ان سب کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کیسے ہوا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. یعنی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اور وہ بیٹھ کے کڑتا رہے، اف بٹ لگاتا رہے، کاش کہ میں اسے موٹر سائیکل لے کے ہی نہ دیتا، کاش آج وہ بیمار ہو گیا ہوتا، وہ کالج گیا ہی نہ ہوتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا. لیکن اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اگر نہ دیتا تو اب شکر ادا کرنا ہوگا نا اس کا. اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک اس کی خوشیاں ہمیں دکھائیں، اس کی پیدائش پر ہم نے خوشی منائی، اس کے ختنے پر ہم نے خوشی منائی، اس کے عقیقے پر ہم نے خوشی منائی، اس کے سکول جانے پر ہمیں راحت ملی، سکول سے واپس آنے پر ہمیں راحت ملی. اس نے ہر سال امتحان میں کامیابی حاصل کری تو ہمیں خوشی ملی. اس پر اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے. ایسے بھی ہیں جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے بالکل محروم رکھا ہے، انہیں یہ 15 سال 20 سال بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ 20 سال تک تو خوشی نصیب فرمائی. تو انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. بھائی ایکسیڈنٹ کوئی چیز مجھے نہیں ملی تھی، اللہ نے دی تھی، اور جس نے دی تھی اس نے واپس لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، اور جو کوئی حج یا عمرہ کرے، خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا بھی طواف کرے، یعنی ان کے درمیان سعی کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے کھلی کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذين تابوا واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور پھر صاف صاف بیان کرتے ہیں. یعنی جو حق وہ چھپاتے رہے ہیں اس حق کو باشگاف الفاظ میں بیان کریں کہ نہیں، واقعی تورات و انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تب جا کر ان کی توبہ ہے. ورنہ ویسے وہ توبہ کرتا رہے لیکن حق کو چھپاتا رہے تو پھر توبہ قبول نہیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک وہ لوگ جو مرے اس حال میں، بے شک وہ کافر کے جو مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ
والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی کوئی انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، اور ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں چلتی ہیں انسانوں کے نفع کا سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر اس نے جو ہر قسم کے جانور اس میں پھیلائے ہیں، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں انسان کی خدمت کے لیے آسمان اور زمین میں، لا آیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ نشانیاں جو ہیں جا بجا بیان ہوئی ہیں، لیکن اتنی ساری نشانیاں یکجا کر کے ایک ہی آیت کے اندر، وہ آپ کو صرف اسی ایک آیت میں ملیں گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں، یعنی بہت سی نشانیوں کو جمع کر دیا، ورنہ یہ نشانیاں زیادہ آپ کو ملیں گی، سورہ رحمان میں ملیں گی، سورہ واقعہ میں ملیں گی، سورہ انعام میں ملیں گی، سورہ نحل میں ملیں گی، سورہ روم میں ملیں گی زیادہ تفصیل کے ساتھ، لیکن ایک ہی آیت کے اندر اتنی ساری نشانیوں کا اجتماع جو ہے وہ آپ کو اسی مقام پر ملے گا۔ نشانی کہتے ہیں ایسی چیز کو جسے دیکھ کر کچھ یاد آ جائے، یعنی آپ کو کوئی آدمی ملا بزرگ، آپ نے کہا کہ جسے دیکھ کر مجھے اپنے والد مرحوم یاد آ گئے، یعنی کوئی مشابہت ہوگی جس کی وجہ سے، یا وہ ان کا دوست تھا میرے والد مرحوم کا، تو انہیں دیکھ کر والد مرحوم یاد آ گئے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نشانی۔ تو یہ کیا نشانیاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ انسان کے لیے ایلین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا تعارف کروا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف نام اسے یاد نہیں رہا، لیکن انسان کو یہ معلوم ہے کہ کوئی پرفیکٹ ہستی ہے جس میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، بلکہ تمام خوبیاں بتمام و کمال پائی جاتی ہیں، نام یاد نہیں ہے۔ اب وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہیں یہ دن اور رات، یہ نظام، یہ آسمان اور زمین، یہ جانور، یہ پرندے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ نہریں، یہ سب کچھ میرے کام کی ہیں، لیکن میں ان کا بنانے والا نہیں ہوں۔ کس نے میرے لیے بنائی ہیں؟ اور یہ سارا کا سارا کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہو گیا، نہیں۔ وہ تو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق جب تک کسی حرکت کے پیچھے کوئی شخص نہ ہو، پرسونیفائڈ پرسن نہ ہو، اس وقت تک وہ موومنٹ کبھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی۔ اور یہ آرڈرلی کائنات جو ہے یہ بنی ہے تو اس کے پیچھے لازماً کوئی ہے، وہ کون ہے؟ یقیناً وہ میرا رب ہے۔ انسان کا ذہن جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جن کو دیکھ کر انسان کو اپنا رب یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کے دل میں ایک جذبہ محبت موجزن ہے، دیکھا تھا نا اس کو، اتنا یاد ہے اس کے بارے میں کہ وہ پرفیکٹ ہے، لہذا میں اس دنیا میں اسے ڈھونڈتے ہوئے ہر پرفیکٹ چیز کو پیار کرتا ہوں۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ ادھر جاتا ہوں یہ پرفیکٹ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نادا ہوتا ہے کہ نہیں، خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ اب میں جتنا مرضی زور لگا لوں اس سے مزید پیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جو جذبہ محبت میرے اندر ہے وہ ایک ایسی ہستی کے لیے ہے کہ جو پرفیکٹ ہے، میرا آئیڈیل ہے، نتھنگ شارٹ آف اٹ۔ کہاں جا کے رکے گی؟ جب میں پہنچ جاؤں گا رب العالمین تک، اپنے رب تک،
تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں مجھے اللہ کو یاد دلاتی ہیں. اب اسی کی طرف آگے اشارہ ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر مد مقابل قرار دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کاش کہ دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے پھر پکار اٹھیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ طاقت تو ساری اللہ کے پاس ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی تھی ان سے کہ جو ان کے پیرو تھے. وراؤ العذاب، اور سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرتن، اگر اب ہمیں کوئی موقع ملا فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے. کما تبرؤوا منا، جیسے وہ آج ہم سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خود ان کے لیے حسرت بنا کر دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ پھر بھی آگ سے نکل نہیں پائیں گے. یعنی خواہ ایک دوسرے کو ڈسون کرتے رہیں لیکن حاصل کیا ہوگا؟ آگ سے باہر نہیں آ سکیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.